الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة نمام أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن پاک کی مختصر صورتوں کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے کئی جمعوں سے، انہی میں ایک یہ صورت بھی ہے تبت یدا ابی لہب۔ قرآن مجید سب سے پہلے دلوں کی اصلاح کرتا ہے، اور ظاہر ہے جب بندے کا دل صحیح ہو جاتا ہے تو سارا وجود صحیح ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحت مند ہوتا ہے، درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پھر سارا جسم خراب ہوتا ہے، باقی جسم سے پھر اچھے اعمال نہیں نکلتے۔ اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو تو پھر باقی جسم سے بھی اچھے اعمال نکلتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ ٹکڑا دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو سارا معاملہ درست ہے، اور اگر دل گندا ہے تو آدمی کا معاملہ سارا گندا ہے۔ اس لیے قرآن کریم سب سے پہلے دلوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا دیدار انشاءاللہ قیامت کے دن ہم کریں گے، جن کا چہرہ انور ہم دیکھیں گے صلی اللہ، ہمارے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی، آپ لوگوں کو قرآن کریم سنا رہے تھے اور واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اللہ کی طرف توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ اب قسمت والے آپ کے حلقے میں داخل ہو رہے تھے۔ بعض تو وہ اصلی جن کی قسمت اچھی تھی، سنتے ہی لبیک کہہ دیا، فوراً داخل ہو گئے اسلام میں، نہ سوچا نہ سمجھا، یعنی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اور وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ۔ اور کچھ وقفے سے مسلمان ہوتے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، حبشے سے آئے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم سے آئے ہوئے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہوئے، لیکن جن کی قسمت اچھی نہیں تھی وہ اسلام نہیں لائے۔ اگرچہ وہ مکہ کے لوگ تھے، اگرچہ وہ آپ علیہ السلام کے عزیز تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے ساتھ ان کا خون کا رشتہ تھا، لیکن ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، یہ 12 نمبر 19 ہے اور سورہ الشعراء ہے، آخری رکوع ہے، اس میں رب تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ کیا حکم آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے نبی، آپ کیا کریں؟ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرائیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان
ان کو بھی آپ جہنم کی آگ سے ڈرائیں. آپ عام لوگوں کو تو نصیحت کر رہے ہیں, خاص طور پر جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی آپ جہنم کی آگ سے ڈرائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کفر اور شرک کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے. صرف جہنم ہوتا نا تو پھر بھی کچھ امید ہوتی. اصل میں کفر اور شرک کا انجام دائمی جہنم ہے. استغفر اللہ. ابدا ابدا خالدین, یہ الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں. اس لیے آپ ڈرائیں. کوہ صفا پر, صفا پہاڑی پہ چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق آواز لگائی. وہ آواز کیا تھی اور کیسے لوگ اس پر آواز لگاتے؟ کون لگاتا تھا؟ یا صباح, یہ آواز لگاتے جس کو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی دشمن آ رہا ہے, بڑا خطرہ ہے اور وہ حملہ آور ہو جائے گا اور مکہ والوں کا نقصان ہوگا, وہ کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگاتے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے کہ کتنا بڑا خطرہ ہے اگر کسی نے ایمان قبول نہ کیا. تو واقعتاً یہ بات بڑی عجیب ہے. دیکھو نا, ڈاکو آئے ہوئے ہیں, وہ ڈاکہ ڈالیں گے, قاتل آئے ہوئے قتل کریں گے, چور آئے ہوئے چوری کر کے چلے جائیں گے, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. لیکن ان تمام خطروں سے بڑھ کر یہ خطرہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی جہنم میں چلا جائے. یہ سب خطروں سے بڑھ کر خطرہ ہے یہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے اسی کوہ صفا پر آواز لگائی, یا صباح, اور ایک ایک قبیلے کا نام لیا, یا بنی عبد المطلب, یا فلاں یا فلاں یا فلاں. آپ کی آواز سن کر وہ سارے مکہ والے جمع ہو گئے, سارے قبیلے آ گئے. وہ بھی آ گئے نا جو ایمان نہیں لائے تھے, وہ بھی آ گئے. اور ان آنے والوں میں ابو لہب بھی تھا. ابو لہب ہمارے نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا, بڑا دشمن تھا. جب آپ توحید پر چلیں گے, جب آپ صحیح دین پر چلیں گے, آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے مخالف ہو جائیں گے. سگا چچا تھا, سگا. اور اس کی عادت یہ تھی دشمنی کی. جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے, کسی دکان والے کے پاس کسی آدمی کو کہتے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ ساتھ ساتھ جاتا تھا اور کہتا تھا میرے بھتیجے کی بات نہ ماننا, میرے بھتیجے کی بات نہ. بڑی مخالفت کی. حتیٰ کہ حج کے موسم میں جب حاجی دور دور سے آتے اور حجاج کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دور دور سے آئے ہیں, میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں, یہ ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتا تھا. آپ لوگوں کو کہتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور یہ کہتا تھا میرے بھتیجے کی بات نہ ماننا. تو کوہ صفا پر جو جمع ہوئے لوگ, ان میں ابو لہب بھی تھا. جب جمع ہو گئے, کہا کہ آپ نے کس لیے ہمیں جمع کیا, آواز کیوں لگائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, سبحان اللہ. اتنی خیر خواہی جتنی پیغمبر میں ہوتی ہے کسی اور میں ہو سکتی ہے؟ آپ یقین کریں, ماں باپ انسان کے لیے بڑے شفیق ہوتے ہیں, لیکن میں نے جتنا غور کیا ہے محمد مصطفیٰ کی شفقت ماں باپ سے بڑی ہوئی ہے, بڑی ہوئی ہے شفقت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہنے لگا, ابو لہب آپ نے کیوں بلایا ہمیں, کیا خطرہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات مجھے بتاؤ, کیا منظر ہوگا کوہ صفا پر ہمارے نبی کھڑے ہیں. اس کوہ صفا پر جب حج عمرے کے لیے جاؤ تو کبھی یہ بھی سوچنا ہمارا نبی یہاں دعوت دے رہا تھا. کوہ صفا سے ہمارے نبی کی یادیں وابستہ ہیں. پہاڑ بھی محبت کرتے تھے ہمارے نبی سے صلی اللہ. پہاڑ کیسے محبت کرتے تھے؟ یہ آپ علیہ السلام بہت پہاڑ کے بارے میں فرما رہے تھے. فرمایا جبل یحبنا ونحبہ, یہ پہاڑ ہے نا, یہ احد, یہ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے محبت. قربان جائیں, ہانی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محبوبیت دی ہے. کائنات کی بے جان چیزیں بھی ہمارے نبی سے کیا کرتی ہیں اتنا کوئی محبوب ہو تو بتاؤ نا, اتنی کسی کی شان ہو تو بتاؤ نا. آمنہ کے بیٹے جیسا تو اللہ نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں, اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. صلی اللہ. بات بتاؤ, آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ دشمن قریب آ گیا ہے اور وہ تمہارے اوپر چڑھ آنے والا ہے اور حملہ آور ہونے والا ہے, تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل تصدیق کریں, مانیں گے. تو کہا میں تمہیں ایک اور خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں, اس خطرے کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تم نے بات نہ مانی. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایمان لاؤ, اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے, تمہارا بڑا نقصان ہو جائے. ایمان لاؤ, ایمان قبول کرو. استغفر اللہ, آگے بیان بندہ نہیں کر سکتا. ابو لہب نے کیا کہا؟ استغفر اللہ. اس نے کہا تب بن لگا, ارے ہذا جماعتنا. استغفر اللہ, میں صرف اس لیے
ترجمہ کرتا ہوں نقل کفر کفر نباشت. اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے. یہ صرف سمجھانے کے لیے مفسرین بھی لکھ گئے. اس نے کیا کہا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. تیرے لیے ہلاکت ہو، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا. انا للہ و انا الیہ. اس نے جب یہ کہا تو اب صحابہ کے دل میں بھی بات آئی، جیسے اس نے ہمارے نبی کو برا بھلا کہا ہے تو کاش اس کو ہم جواب دیں، اس کو بھی پتہ چلے. کس کو؟ ابو لہب کو. یا کم از کم ہمارے نبی علیہ السلام تو سختی کر دینا، کوئی ایسا جملہ ہونا چاہیے جو اس کا جواب بنے. یہ صحابہ کے دل میں چاہت پیدا ہوئی. صحابہ نہیں بول رہے تھے اس لیے کہ آپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. حضور پاک اپنی زبان سے کچھ فرما نہیں رہے تھے، جواب میں میرے رب نے سورت نازل کر تبت یدا ابی لہب وتب. صحابہ کے دل کی بات رب نے کہہ دی. تبت یدا، فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں. یہ بد دعا ہے. وتبا یہ خبر ہے. کیا وہ ہلاک ہو چکا ہے؟ وہ ہلاک. دو جملے اللہ نے پہلی آیت میں ذکر کیے. پہلا جملہ بد دعائیہ ہے اور دوسرا جملہ خبر ہے. پہلا جملہ بد دعا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. وتب، وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. ابو لہب اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، کنیت اس کی ابو لہب. عبد العزیٰ نام قرآن نے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرکیہ نام تھا، اس لیے شرک والا نام ذکر. عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ. یہ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ عبد العزیٰ، عبد المنات، یہ تو شرک ہے. اس نے یہ جب یہ سنا تو کہنے لگا اگر عذاب آیا تو مجھے بچا لے گا میرا مال، مجھے بچا لے گی میری اولاد. پیسہ زیادہ تھا، تجارت میں اس کو نفع ہوتا تھا، وہ بھی اس کے سامنے تھا، سرمایہ اس کا اپنا بھی بڑا زیادہ تھا. تو کہتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، میں عذاب سے بچ جاؤں. کوئی آئے گی نا تکلیف تو یہ سارا مال اور اولاد مل کر مجھے بچا لیں گے. رب تعالی نے آگے کہہ دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کو فائدہ نہ دیا. کس نے؟ نہ کس نے، اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا. اس کمانے کے اندر کمائی کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں. نمبر ایک ہے اصل سرمایہ، ایک ہے نفع. نفع کو کمائی کہا. دوسرا یہ کہ ماں کسب سے مراد اولاد ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کے کسب میں داخل ہے. لہذا فرمایا کسی چیز نے اس کو فائدہ نہ دیا. یہ دنیا کا انجام ذکر کیا اور ذرا توجہ فرمائیں. کیا اس کی موت کیسے آئی؟ اس کو 7 روز بعد، بدر کے واقعہ کے 7 روز بعد اس کو گلٹی نکلی طاعون کی. وہ پھیلتی گئی، اس کے جسم میں زہر پھیل گیا اور اس کے گھر والوں نے اس کو علیحدہ کر دیا. اور جب علیحدہ کیا تو بے کسی کی حالت میں اس کو وہیں پر موت آ گئی. کہ علیحدہ کیوں کیا اس کو؟ اس کے قریب کیوں نہیں جاتے تھے؟ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ یہ بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے. اس کے جسم میں زہر پھیل گیا، بدبو پھیل گئی، یہ وہیں مر گیا. 3 روز تک اس کی لاش ویسے پڑی رہی. کوئی اس کو اٹھا کر کسی گڑھے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو کچھ حبشی مزدور ان کو پیسے دیے اور کہا کہ اس کو یہ کھینچ کے لے جاؤ اور اس کو ڈال دو کس کے اندر؟ کسی گڑھے میں. تو گڑھے میں اس کو پھینک دیا گیا. یہ اس کی موت آئی ہے، عبرتناک موت، جس نے پیغمبر کی مخالفت کی. پاکستان کے ہر سمجھدار کے علم میں ہے ظالم جنہوں نے بچیوں پر بم برسوائے اور ان کی لاشیں چھلنی کروائی اور قرآن پڑھنے والی بچیوں کو انہوں نے ختم کروایا. وہ طاقت کے نشے میں جب اس کو بیماری لگی تو اس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا. یہ عبرتناک ظلم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. رب تعالیٰ کو پسند ہاں نہیں ہے. یہ دنیا کا انجام ہے. آخرت کا انجام بھی ذرا پڑھیں. سیصلی نارا ذات لہب. چونکہ ابو لہب بھاری خوبصورت تھا، چہرہ اس کا بڑا چمکتا تھا، شعلے مارتا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا. آخرت کا انجام دیکھو، اتنا حسین و جمیل انسان، اس کا انجام ایمان نہ لانے کی وجہ سے میرے رب نے کیا بیان کیا؟ ان قریب یہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلہ مارنے والی ہوگی. جیسے اس کا چہرہ حسن و جمال سے کیا کرتا تھا؟ شعلے مارتا تھا. ایمان نہ لانے کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کو کس میں داخل کرے گا؟ شعلہ مارنے والی آگ میں. ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی جو بیوی تھی اس کا نام ام جمیل تھا. اللہ نے فرمایا وہ بھی جہنم میں داخل. حمالۃ الحطب، اس کی بیوی وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے. اللہ نے کہا لکڑیاں کو، وہ حالانکہ یہ غریب تو نہیں تھے، یہ خود جنگل میں جاتی تھی، خاردار لکڑیاں وہ خود اکٹھی کرتی تھی جس میں کانٹے زیادہ ہوں، خود کاٹ کے گٹھے
گٹھڑ بنا کے سر پہ لاتی اور اس کی رسی کو گلے میں ڈال لیتی تاکہ یہ لکڑیاں نیچے گرے نہ. تو کیا ان کے پاس نوکر نہیں تھے؟ حالانکہ مالدار تھے، یہ کام نوکروں سے بھی کروا سکتے تھے. تو کیا وجہ ہے؟ کہتے نہیں، یہ خود جاتی تھی لکڑیاں جلانے کے لیے نہیں، جلانے کے لیے تو ان کے پاس لکڑیاں شکڑیاں تھیں، یہ لکڑیاں خود منتخب کر کے خاردار کانٹے دار یہ خود لاتی تھی. کیوں؟ حضور کے راستے میں بچھاتی تاکہ پیغمبر کو تکلیف ہو صلی اللہ علیہ وآلہ. سارے درود تو پڑھ لو، جمعہ ہے نا. صلی اللہ. مجھے بتاؤ وہ جو دشمنیاں کرنے والے تھے ان کا کوئی نام لینے کے لیے بھی تیار ہے؟ نہیں ہے. اور آج بھی دیکھو ہر مسجد سے ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے صلی اللہ. یہ شان تو میرے اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے. دشمن سارے ناکام ہو گئے. حمالۃ الحطب اللہ نے فرمایا یہ بھی جہنم میں داخل ہوگی. اور فرمایا فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہے، من مسد مونچھ کی رسی، بڑی مضبوط رسی اس کی گردن میں ہے. لیکن آپ بتائیے کیا بنا ان کا جنہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. ایک بات ذرا آخری سمجھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ، جس نے بھی پیغمبر کی مخالفت کی وہ کبھی اس دنیا میں عزت نہ پا سکا، وہ رسوا ہوا. آج بھی دیکھو مرزا قادیانی لعین پر لعنتیں برس رہی ہیں یا نہیں؟ کیوں برس رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے نبی کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. مرزا لعین نے اس نے دعویٰ کیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں اس کو لوگوں نے اپنا پیشوا مان لیا، اور ایسے محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات میں اس جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اتفاق ہوا 14ویں کی رات چاند بھی چمک رہا تھا اور میں حضور کا دیدار کر رہا تھا صلی اللہ. اچھا کہتے اچانک میرے دل میں آیا یہ آج کی رات چاند آفتاب میں بڑی روشنی ہے، چمک رہا ہے، خوبصورت ہے، اور ادھر حضور کا چہرہ بھی میرے سامنے تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے کہا ذرا غور تو کروں، یہ بھی حسین ہے اور یہ بھی حسین، تو ان میں زیادہ حسین کون ہے؟ افتانی قلبی، میرے دل نے مجھے فتویٰ دیا کیا وجہ النبی احسن من القمر، حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے صلی اللہ. سارے درود پڑھو صلی اللہ. کیا بے وقوفی ہے کہ مرزے کو تم ماننے کے لیے تیار ہو، جہنم بول لے رہے ہو. ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی، ہمارا نبی سب نبیوں کا سردار، ہمارا نبی خاتم النبیین صلی اللہ. تو اس مخالفت کرنے والی ام جمیل نے کیا کیا؟ ایک دن وہی عمل کر رہی تھی مخالفت والا، جنگل سے لکڑیاں خاردار اکٹھی کر کے آ رہی تھی، وہ سر پہ رکھ کے آ رہی تھی، تھک کر جو بیٹھنے لگی تو وہ جو گٹھڑ تھا وہ لڑک گیا، اور جیسے لڑکا تو وہ رسی ٹائٹ ہو گئی گلے کے اندر، اور وہ جب ٹائٹ ہوئی سخت ہوئی گلا گھٹا وہیں مر گئی. یہ ہے انجام. اس لیے میرے بھائیوں اللہ جل جلالہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے. وہ کیا کہ اللہ نے ہمیں نبی کی محبت عطا فرمائی صلی اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.